اسلام نے قربانی کا حکم فرد کو دیا یا اداروں کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور بنیادی طور پر سوال کا مقصد یہ کہ جو اجتماعی قربانی کا جو پورا سسٹم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے قربانی کا وہ تو فرد کو ہی دیا ہے کہ فرد نے ہی قربانی کرنی ہے، فصلی لربک وانحر۔ لیکن اگر اس کو کوئی اجتماعی شکل دے دی جاتی ہے تو اسلام اس سے منع بھی نہیں کرتا۔ قربانی کی روح اور حقیقت اور اصل تو یہی ہے کہ آپ خود جانور خریدنے کے لیے جائیں، خود تھوڑی اس میں مغز ماری کریں، محنت کریں، پھر جانور لے کر آئیں، پھر اس کو تھوڑا پالیں، چارہ کھلائیں، اس کا خیال رکھیں، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ سبحان اللہ، یہ ایک آئیڈیل طریقہ ہے، بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی اجتماعی سسٹم بنا لیا جائے تو وہ شرعاً ناجائز ہو جائے گا۔ دیکھیں، اجتماعی قربانی آدمی کیوں کرتا ہے؟ بنیادی سوال یہ، اگر ایک آدمی اجتماعی قربانی اس لیے کر رہا ہے کہ یار کون مغز ماری کرے گا، کون خجل خواری کرے گا، منڈی میں جا کے ذلیل ہو، پھر وہاں جاؤ، پھر یہ کرو، پھر کسائی لاؤ، یہ وہ ٹینشن ہے یار، پیسے دو جان چھوڑاؤ، اگر اس نیت سے کوئی اجتماعی قربانی کر رہا ہے تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب ایک اتنی بڑی عبادت کو آپ سر سے ٹالنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو وہ اخلاص، وہ جو ایک جو ثواب، جو اجر ملنا ہے وہ تو اصل تقویٰ پہ ملنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت ملتا ہے، نہ خون ملتا ہے، نہ کھال ملتی ہے، اللہ کو تو تقویٰ ملتا ہے۔ اور دل میں تقویٰ مطلب کس درجے کا یہ تقویٰ ہے کہ آدمی کہے عبادت ہے یار سر سے ٹالو اس کو، تو اس میں مطلب اخلاص کتنا ہے اور اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ تو ایک تو اجتماعی قربانی کے پیچھے یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ غلط مقصد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی بعض لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسے ایک عطیہ قربانی یا قربانی فی سبیل اللہ یا وقف قربانی ہمارے ہیں جس کو کہا جاتا ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو بہت سارے مقامات پہ لوگ اس میں حصہ اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، ایک قابل اعتماد ٹرسٹ ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے، وہ کسی جگہ قربانی کر کے اور قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، ان لوگوں تک گوشت پہنچا دیا جائے کہ جہاں تک گوشت عام دنوں میں نہیں پہنچتا، ان کے گھروں میں عام طور سے گوشت نہیں پکتا، اور وہ سارا سال سبزی یا دال پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیک مقصد ہے۔ اس نیک مقصد کے لیے ایک آدمی اگر پیسے دے رہا ہے اور اس کو گوشت بھی نہیں مل رہا، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار یہ پیسے لے کے آپ قربانی کریں، گوشت غریبوں میں تقسیم کریں، تو اس میں تو ڈبل اس کی اچھی نیت ہے نا۔ ایک تو قربانی کی نیت ہے، پلس ساتھ ساتھ غریبوں کو گوشت پہنچانے کی نیت ہے، تو یہ تو ایک اچھی نیت سے وہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کرتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ باقی بھی کوئی اجتماعی قربانی کرتا ہے اپنے لیے کہ گوشت وہ خود لینا چاہتا ہے، تو میں نے بتایا کہ پرپس کو دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اجتماعی قربانی میں لوگ اس لیے بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اجتماعی قربانی میں حصہ ہے 20,000 روپے، اور اگر وہ خود کرنا چاہتا ہے تو اس کے 30,000 روپے لگ رہے ہیں یا 40,000 لگ رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ بکرا بھی لاتا ہے تو 40، 45، 50,000 کا بکرا ملے گا اس کو، اور اجتماعی قربانی میں 20,000 میں اس کی قربانی ہو رہی ہے، اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش بڑی مشکل سے 20,000 کی بنی ہے، تو قربانی اس نے کرنی ہے۔ تو اب ظاہر ہے دو ہی صورتیں، یا تو وہ قربانی چھوڑ دے یا وہ اجتماعی قربانی کی طرف چلا جائے، تو ظاہر ہے وہ اجتماعی قربانی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے مطلب بیک جنبش قلم کسی چیز کو یہ کہہ دینا کہ یار اجتماعی قربانی کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے تو کرنی نہیں چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کی تفصیل سامنے رکھ کر پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے لیے اس کا حکم کیا ہے۔